علیکم. پاکستانی پروفائلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں. پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک بہت نمایاں نام ہے عظمیٰ گیلانی صاحبہ کا. ان کا نام ہی ان کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی بیکاز ان کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. السلام علیکم عظمیٰ آپا. وعلیکم السلام بیٹے. بہت شکریہ. الحمدللہ بہت شکریہ ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کا حصہ بننے کا جو آپ کے لیے تو بالکل نہیں، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور بڑی محبت آپ کی. عافیہ فیصل آپ کا شکریہ بہت بہت. تھینک یو سو مچ. عظمیٰ آپا آپ کے کریئر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے میڈیا ایز اے کریئر کیوں چوز کیا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کہ آپ کو شروع سے یہ شوق تھا ایکٹنگ میں آنے کا؟ جی، اب اگر اس ٹائم کے اوپر اگر کہا جائے کہ آپ نے میڈیا کیوں چنا تو اس وقت تو بہت سارے ریزنز بن سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جس طرف ہم جس نہج پہ ہم جا رہے ہیں. لیکن جب ہم نے شروع کیا تھا اس سے کوئی اباؤٹ 42 ایئرس 70 میں، اس وقت کچھ یہ مقاصد نہیں تھے جو اس وقت ہم سوچ سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ تھا نمبر 1 تو شوق، اور نمبر 2 اپنے اوپر ایک کانفیڈنس کہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان الیکٹرانک میڈیم میں. تو بس اس لیے. اور پرابلم یہ تھا کہ جو پرمیشن وغیرہ ہے وہ تو ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت تو ٹی وی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا اور صرف فلم تھی جس کے بارے میں اتنی اچھی رائے نہیں تھی عام جو روایتی خاندان تھے ان کے. لیکن بہرحال وہ بڑی مشکل سے آئی واز میرڈ، میرے بچے بھی تھے تو بڑی مشکل سے خیر میں آ گئی یہاں پر. اور تو آپ کی شادی سے پہلے آپ نے کام اسٹارٹ کیا تھا شادی کے بعد؟ شادی کے بعد میں ایک تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی شادی بہت میری ینگ ایج میں 18-19 کی ایج میں شادی ہوئی تھی. اور جب میں آئی تو یہاں پہ ماشاءاللہ میرے دونوں بچے بھی تھے. اچھا جی. تو ان کے ساتھ آپ نے پھر کس طرح مینیج کیا؟ کیونکہ میڈیا کی مجھے آپ کی ڈرامہ لائف اسکیجول شوٹس ہوتے ہیں وہ تو بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے. جو چھوٹی ہے جو بچی تھی وہ تو بہت ہی چھوٹی تھی اس لیے کہ 70 میں نے شروع کیا تھا، وہ تو کچھ مہینوں کی تھی، اور بیٹا جو تھا وہ 2-3 سال کا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ایک طرف سے جب انسان اللہ میاں کچھ کام کرنے کے لیے آپ کو دھکیلتا ہے تو کچھ فیسلٹیز آٹومیٹکلی دے دیتا ہے. تو وہ میرے پاس کچھ ایک خاندان ایک ایسا رہتا تھا جس کے اندر جو ماں بھی تھی، اس کی ماں باپ بیٹی جوان پورا ایک خاندان تھا. تو انہوں نے مل کے گھر کو بھی سنبھالا، بچوں کو بھی دیکھا، اور پھر میرے ہسبینڈ گھر پہ ہوتے تھے تو وہ لک آفٹر کرتے تھے، اوپر سپروائز کرتے تھے سب چیزیں. تو یہ ہو گیا، مینیج ہو گیا. کافی مشکل سے کیا بٹ مینیج آپ نے کیا. ہاں مشکل سے کیا کیونکہ میں یہ بالکل اپنے اوپر اپنے خاندان والوں کی طرف سے یہ تانا لینا نہیں چاہتی تھی کہ کیونکہ اب شوبز کی عورت ہے لہٰذا گھر بچے میاں سب بیلنس کرنا پڑ رہا ہے. وہ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ ہوگا کہ گھر بھی نیگلیکٹ ہوگا اور بچے بھی ہوں گے اور یہ بھی ہوگا. تو وہ میں نے کہا وہ میرے پر ذمہ داری تھی تو وہ میں نے مینیج کر لیا اور ہو جاتا ہے مینیج. ورکنگ عورتیں جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح مینیج کر لیتی ہیں. جو عظمیٰ آپا آپ کا جو کریئر جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت ڈراماز جو تھے وہ بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے بنتے تھے، مطلب وہ انٹرنیشنلی ان کو ریکگنیشن ملتی تھی اور اب تک گلوبل ویورشپ آپ کو ملتی ہے. تو اس وقت کے ڈراماز میں اور اس وقت کے جو کام ہو رہا ہے ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں اس کے بیچ میں آپ کیا ڈفرینس فیل کرتی ہیں؟ بیٹا ایسے یہ سوال تو آپ کو ذرا جو کوئی باہر بیٹھا ہو اس سے پوچھنا چاہیے. میں تو اس فرٹرنیٹی کا اور اس پورے چیزوں کا حصہ ہوں، لیکن پھر بھی میں نے 2 دور دیکھے ہیں، 3 دور بلکہ دیکھے ہیں کہ جو میں سمجھ سکتی ہوں میرے خیال میں. ایک تو یہ کہ اسٹوری اور رائٹرز جو تھے وہ بھی ایک جو لکھتے تھے اسکرپٹ وہ ایک پیس آف لٹریچر لکھتے تھے کیونکہ ڈرامہ جو ہے وہ لٹریچر کی ایک صنف ہے. بالکل. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ڈرامے کو انٹرٹینمنٹ نہیں صرف بنا دینا چاہیے، ہم پارٹ آف لٹریچر ہیں اور ڈرامہ کو ایکٹ کرنا یا پرفارم کرنا وہ بھی لٹریچر میں آ جاتا ہے. تو ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم لوگوں نے بالکل اس کو بالکل اسی طرح سے جیسے آپ لٹریچر میں ماسٹرز کر رہے ہیں ایسے ہی رائٹرز PhD کر کے آتے تھے اور ہم لوگ بھی اسی طرح اس لٹریچر کو آگے اپنے اس کو اسپوکن سمجھیے کہ طریقے سے اس کو آگے ہم پاس آن کرتے تھے. بیسک چیز تو میرے خیال میں یہ تھی کہ اس کی جو سیریسنیس ہے آف ڈرامہ
وہ رائٹرز نے, ایکٹرز نے, ڈائریکٹرز نے بہت سنجیدگی سے سمجھا اور اس کو ہم نے اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیا. تو وہ چلتے رہنا چاہیے تھا, لیکن اب کچھ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں شاید ہو گیا کہ بڑا کمرشل ہر چیز ہو گئی ہے, تو آپ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ہر چیز میں کم ہو گیا ہے. وہ اب آپ دیکھ لیجیے گلیمر پہ فوکس چلا گیا ہے, ریالٹی سے کچھ ڈرامے بہت دور ہو چکے ہیں. ہاں, تھاٹ پروسیس ذرا کمزور ہو گیا ہے. جی, تو یہ اس کے آپ کیا کہتی ہیں کہ ٹرینڈ سے انفلوئنس ہوئے ہیں؟ کہاں کا ٹرینڈ؟ مطلب جو گلوبل ٹرینڈز ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اپنی سوسائٹی میں, جو گلوبل ٹرینڈ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے کر دیا ہوا ہے. آپ دیکھیے ہالی ووڈ کے, آپ دیکھیے جو بھی ان کا کریٹو کام ہے وہ ٹھیک ہے, ٹریش بھی بناتے ہیں, مار کٹائی بھی بناتے ہیں, لیکن ایک چپکے سے ایک بڑا مزیدار سی چیزیں ان کی نکلتی ہیں اور بڑے سیریس ہیں وہ لوگ اپنے کام میں. ٹیکنالوجی ان کی نئی نئی سوچ, ان کا ایکٹنگ کا معیار, سب کچھ بہت اچھا ہے. لیکن بس میرا خیال میں شاید شارٹ کٹس ہم لوگ ٹائم کمی کی وجہ سے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں شاید, برابر یہی بات ہے. اس بات پر آپ کی ایکٹنگ فیلڈ سے نکل کے آپ نے کچھ عرصہ ایڈورٹائزمنٹ ورلڈ میں بھی گزارا ہے, تو اس کے بعد اس ایکسپیرینس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا. بہت اچھا سسٹر کنسرن ہے اصل میں, کیونکہ جیسے اس کی یہاں پہ آپ کو ایکسپریشن دینے ہوتے ہیں ان ڈرامہ, اسی طرح سے وہ بھی ایک ایکسپریشن کا کھیل ہے اور لفظوں کا کھیل ہے کہ آپ نے نو ہاؤ. بس پھر اگین میں آپ یہ کہتی ہوں, چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ کا جب تک کہ نو ہاؤ جو ہے وہ 100% نہیں ہوگا, آپ وہ ہو ہی نہیں سکتے, کنونسنگ نہیں ہو سکتے. تو کوشش میں نے یہ کی, کیونکہ ہم نے نہ تو ایکٹنگ کہیں پڑھی اور نہ میں ظاہر ہے نہ کوئی ماس کمیونیکیشن یا کسی میں نے کہیں کوئی ماسٹرز کیا ہے یا کچھ کیا ہے, لیکن سیکھنے کا اور کسی چیز کو بہت اچھی طرح سے ایبزارب کرنے کا ایک جیسے ہوتی ہے نا انسان, کچھ لوگوں کی نیچر میں ہوتا ہے, تو وہ کوشش کیا اس کو سیکھنے کی اور دیکھ کے اور پھر خود پڑھنے کی ایکسپیرئنس کر کے. تو جو پرٹیکولرلی ایڈورٹائزنگ میں میرا فیلڈ تھا وہ میرا خیال میں ٹھیک سے نبھا. اور کریٹو ظاہر ہے میں کریٹو تو تھی نہیں, کریٹو لوگ تو آپ نے لے لیے ہیں ہمارے, لیکن یہ ہے کہ کریٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی زبان یا ان کے تھاٹ ہوتا تھا, جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے اپنے رائٹرز کے جو ڈرامے کا تھاٹ ہوتا تھا اس کو انڈرسٹینڈ کیا, اس طرح ان لوگوں کی بھی سمجھ کیا اور جا کے پھر